سالن کی لذیذ ترین خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور میں حیران اور پریشان آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ رمز میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ وہی آسیب، وہی انداز۔ اس حویلی کے مکینوں نے میرا زبردست استقبال کیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تو اور بھی لطف آ گیا تھا۔ بھلا اب اس بات کی کیا گنجائش تھی کہ میں ایک لقمہ بھی توڑ سکوں۔ مرزا عزت بیگ کو اگر آواز دے کر بلاتا، اس بارے میں بتاتا، تو وہ بیچارہ کیا کرتا؟ وہ کر بھی کیا سکتا تھا سوائے اپنے دکھوں کا رونا رونے کے؟ لیکن یہ ساری چیزیں واقعی قابل غور تھیں، اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کہاں سے عمل کرنا چاہیے۔ بھوک بے شک لگ رہی تھی، لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا ہوں۔ کام شروع کر دینا چاہیے۔ مرزا عزت بیگ کو اس سلسلے میں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ قاب کا ڈھکنا واپس اس کی جگہ پر رکھا اور خوان پوش اس پر ڈال دیا۔ ٹرے اسی جگہ رہنے دی تھی اور میں اس سے کچھ فاصلے پہ جا بیٹھا تھا۔ اس واقعے کو بھی میں نے ان واقعات سے ہی منسلک سمجھا تھا جو یہاں چند گھنٹے قیام کے دوران پیش آ چکے تھے۔ پے در پہ شرارتیں ہو رہی تھیں اور ان شرارتوں میں بڑی ہیبت ناک کیفیت تھی، لیکن میرے لیے نہیں۔ کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ مرزا عزت بیگ اب دوبارہ میرے پاس آئے گا، یا جیسے کہ اس نے مجھے بتایا وہ بھی دوسرے لوگوں کی مانند اپنی خوابگاہ میں جا چھپے گا۔ در حقیقت اس بھیانک ماحول میں جہاں اتنی سی دیر میں اتنے سارے محیر العقول واقعات پیش آ چکے تھے، ذہنی توازن برقرار رکھنا ایک مشکل کام تھا۔ بڑی بات تھی کہ وہ لوگ ہوش و حواس کے عالم میں یہاں رہ رہے تھے۔ بہت دیر گزر گئی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، کھلی کھڑکی بند کی اور پھر دروازے سے باہر نکل آیا۔ حویلی شہر خاموشہ بنی ہوئی تھی، کہیں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ سناٹے چیخ رہے تھے، دل کی دھمک کن پٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ پیچ در پیچ راہداریوں اور کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بند دروازوں کی قطاریں مدھم روشنی میں نظر آ رہی تھیں۔ میں ان کے درمیان کسی آوارہ روح کی مانند بھٹکنے لگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کسی بھی کمرے میں روشنی نہیں جل رہی تھی۔ غالباً مرزا عزت بیگ کے اہل خاندان بھی روشنی بجھا کر سونے کے عادی تھے۔ واقعی اس ماحول میں کیا بیت رہی ہوگی ان پر؟ زندگی یہیں گزار رہے تھے۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی، عام دل گردے والوں کا کام نہیں تھا۔ یہ لوگ اگر اس ماحول کے عادی نہ ہو گئے ہوتے تو کلیجہ پھٹ جاتا ان کا یہاں رہ کر۔ لیکن انسان میں یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ وقت سے لڑنا سیکھ لیتا ہے، اور حالات کیسے ہی بھیانک کیوں نہ ہو، بالآخر ان میں گزارا کرنے کی عادت پڑ ہی جاتی ہے۔ کوئی 15 سے لے کے 20 منٹ تک میں اس حویلی کے مختلف گوشوں میں چکراتا رہا۔ ہر لمحہ اس بات کا منتظر تھا کہ اب کچھ ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر میری یہ توقع بھی پوری ہو گئی۔ اچانک ہی میرے عقب میں ایک کمرہ روشن ہوا، اور ساتھ ہی سناٹے میں دروازہ کھلنے کی آواز کسی بم کے دھماکے ہی کی مانند محسوس ہوئی۔ میں چونک کر پلٹا۔ دروازے سے روشنی باہر پھوٹ آئی تھی، اور اس روشنی میں ایک سایہ ابھر رہا تھا۔ پھر وہ سایہ باہر نکل کر آیا۔ مرزا عزت بیگ تھا۔ دروازے ہی میں رک کر وہ مجھے دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے بولا، اندر آ جائیے شاہ صاحب، یہ میرا کمرہ ہے۔ غالباً آپ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ میں خاموشی سے واپس پلٹا اور مرزا عزت بیگ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دروازے سے واپس اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو عزت بیگ نے جلدی سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور اس سے کمر لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ننگا فرش تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی وہاں جو کسی کے بیٹھنے یا آرام کرنے کے لیے ہو۔ دیواریں بھدی اور بغیر پلاسٹر کی تھیں۔ فرش کا پلاسٹر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے متحیرانہ نگاہوں سے عزت بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کا کمرہ ہے مرزا صاحب؟ آپ ہی کا ہے مہاراج۔ مرزا عزت بیگ کا لہجہ ایک دم بدل گیا اور پھر میں چونک پڑا۔ مہاراج؟ پدم پردھائی مہاراج، گیانی دیانی آکاش کے رہنے والے، مرزا بیگ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگاتے ہوئے کہا۔ مرزا صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا، اور مرزا کے حلق سے ایک بھیانک قہقہہ نکل گیا۔ اب بالکل ٹھیک ہے مہاراج پران پردھانی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ نہیں رہے مہاراج، سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ حویلی کے بھوت پکڑنے نکلے ہیں؟ مہان پران پردھانی، کیوں یہی بات ہے نا؟ میں سہمی ہوئی نگاہوں سے مرزا عزت بیگ کو دیکھنے لگا۔ ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا تھا، اور مرزا عزت بیگ نے دوبارہ قہقہہ لگایا تھا۔ بہت چالاک ہیں آپ مہاراج، بہت بڑے دیوتا ہیں، مہان ہیں، مگر شری شنکھا کے سامنے آ کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ مہان شنکھا اگر کھنڈولہ بن جاتا تو آپ کا کیا جاتا مہاراج؟
آپ کی چالاکی اسے جگہ جگہ روکے رکھتی ہے اور آپ نے اسے تو اپنا بڑا دشمن بنا لیا ہے۔ حالانکہ شری شنکا کے داس جیون میں مزے ہی مزے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کیسے انسان ہیں، ایک لکیر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ پری پردھان پرنتھاری مہاراج، تو تم کون ہو؟ میں نے اب عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ شری شنکھا کا داس، ان کا معمولی سا سیوک۔ تم عزت بیگ نہیں ہو؟ جو عزت ہمیں چاہیے مہاراج وہ شری شنکھا کے داس بننے سے حاصل ہو گئی ہے، اور کوئی عزت درکار نہیں ہے ہمیں۔ پرنت آپ کی کمبختی آ گئی ہے۔ جھوٹی خانقاہ میں رہ کر آپ نے جو جال پھیلایا تھا مہاراج، آپ کے خیال میں شری شنکھا اس سے بے خبر رہ سکتے تھے؟ آپ اپنے دین دھرم کے ساتھ جو ناٹک رچائے ہوئے تھے وہ صرف ناٹک تھے، اور شری شنکا کا پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کھوج تو ہوتی ہی ہے نا دو دشمنوں کو ایک دوسرے کی، اور شری شنکا جی آپ کی کھوج میں بھی تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اب آپ نے ناٹک رچایا ہے اور لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دے کر دولت بٹور رہے ہیں، تو شری شنکا کو موقع مل گیا۔ پہنچ گئے وہ آپ کی اس جھوٹی خانقاہ میں، اور وہاں پہنچ کر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ مہاراج کو تو دولت چاہیے، دولت۔ سو انہوں نے ہمیں عزت بیگ بنا کر بھیج دیا آپ کی عزت لوٹنے کو مہاراج، اور ہمارا کام تو یہ تھا کہ آپ کو دھوکے سے ادھر لے آئیں۔ سو لے آئے ہم، اور اب تو شری شنکا کو موقع ملا ہے آپ سے سارے حساب کتاب چکانے کا۔ مہاراج کیا سمجھے؟ اب تو ساری کہانی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم شری شنکا کے داس ہیں۔ جے شری شنکھا۔ تو ناٹک رچایا ہے اس بھوریا چرن نے، میں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ پکا ناٹک مہاراج، پکا ناٹک۔ دراصل یہ دھن دولت سسری چیز ہی ایسی ہے کہ آدمی کو پھیر میں لاتی ہی رہتی ہے۔ آپ نے بہت بچنا چاہا اس سے مہاراج، مگر دیکھ لیجئے دھن دولت کے لالچ نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اسی کے ہاتھوں مارے گئے آپ۔ ارے ہم نے تو سنا ہے کہ شری شنکھا نے آپ کو سب کچھ دے دیا تھا، پورنیاں دے دی تھی آپ کو۔ پورنیوں کو آپ سے بڑی شکایت تھی مہاراج، بڑا انیائے کیا آپ نے ان کے ساتھ۔ ایک پورنی آپ کے سامنے آئی تھی، آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا مہاراج۔ خیر یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، اب یہ بتائیے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اس بار میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تو تمہیں میں عزت بیگ کے نام سے بھی مخاطب نہیں کر سکتا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے شنکا کے داس؟ بھوریا چرن کو کیا اب کوئی ایسی قوت حاصل ہو گئی ہے میرے خلاف جس سے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کر سکے؟ اوش مہاراج، اوش۔ اصل میں شری شنکا مہاراج کو تو بہت ساری قوتیں ہم ہی سے حاصل تھیں، پر آپ بچتے رہے ان سے اپنے دین دھرم کے ہاتھوں۔ سنا ہے شنکا مہاراج نے آپ کا گیان دیان بھی پورا کر دیا تھا، اور پورن بن گئے تھے آپ۔ پورنا بن کر آپ نے پورنیوں کو دھوکہ دیا اور اس کے جال سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ پر مہاراج اس سمے آپ نے جو بھوجن کھایا ہے نا، وہ ہمارے شنکا پر مہاراج ہی کی سوغات تھی۔ الو کا گوشت تھا مہاراج، وہ مردہ الو جسے شنکا مہاراج نے منتر کے ذریعے جیتا کیا تھا۔ پھر اس کا گوشت پکوا کر آپ کو بھیجا اور ہمیں بنا دیا مرزا عزت بیگ، کیونکہ مرزا عزت بیگ ہی آپ کو وہ بھوجن کھلا سکتا تھا مہاراج جو آپ کے شریر کو ایک بار پھر نشٹ کر دے۔ اور اب آپ نشٹ ہو گئے۔ آپ کا دھرم ایک بار پھر آپ سے چھن گیا، چونکہ آپ نے جس الو کا گوشت کھایا تھا وہ بھیروں کے ہاتھوں میں جگایا گیا تھا۔ ایک مردہ الو، سڑا ہوا گوشت، پر اسے وہ شکتی دے دی گئی تھی کہ وہ آپ کے پورے شریر کو نشٹ کر دے، نجس کر دے، اور اس ناپاک شریر سے وہ ساری طاقتیں نکل گئی مہاراج جن پر آپ پھولتے تھے۔ جے شری شنکھا، جے شری شنکھا، جے شری شنکھا۔ وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولا اور میری آنکھوں میں خون کی سرخی لہرانے لگی۔ میں جانتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ایک بار پھر مجھے سرخوئی حاصل ہوئی تھی۔ میں نے الو کا گوشت نہیں کھایا تھا، وہ غلط فہمی کا شکار تھے، اور اپنی اسی غلط فہمی میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ایمان مجھ سے چھن چکا ہے، لیکن میرا ایمان کے تحفظ کیا گیا تھا ہمیشہ کی طرح، اور اس بات پر میرا کلیجہ ہاتھ بھر کا نہ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ میرے سینے میں بے پناہ قوت ابھر آئی، اور میرا ایک زوردار قہقہ اس کا چہرہ اتارنے کے لیے کافی ثابت ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ناپاک روح کے ناپاک پجاری، اتنی آسانی سے تم لوگوں کو میرا خلاف کامیابی حاصل نہیں ہوگی، کیا سمجھے؟ وہ کتا، وہ تمہارا بھوریا چرن پھر ناکام ہو گیا۔ ناکام ہو گیا؟ وہ بولا۔ ہاں، جاگا ہوا الو اڑ گیا، کھڑکی سے باہر پرواز کر گیا۔ جھوٹ مت بولو مہاراج، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تم نے بھوجن نہیں کیا؟ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ کیسے؟
میں نے وہ کھانا کھایا ہی نہیں۔ میرے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی تمہارا بھیروں جاگا اور پھر بھاگ گیا۔ جھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہے، اگر تم نشٹ نہیں ہوئے ہو تو اپنا کوئی چمتکار دکھاؤ اپنا دھرم چمتکار۔ وہ تو مجھے دکھانا ہے۔ کہاں ہے تمہارا بھوریا چرن؟ آخا، بھوریا چرن آ گئے تم؟ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ مقصد عزت بیگ کو دھوکہ دینا تھا۔ جو ہی اس نے چونک کر مجھے دیکھا، میں نے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے حلقوں میں پیوست ہو گئیں۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور مرزا عزت بیگ کی آنکھیں باہر نکل پڑیں۔ منہ بھیانک انداز میں کھل گیا، زبان بالش بھر آگے لٹک آئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں تشنجی انداز میں ہلتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بے جان ہو گیا۔ میرے بدن میں شرارے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی موت کا اندازہ لگانے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ پٹ سے زمین پر گر پڑا۔ میں گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر میں نے حقارت سے اس کے مردہ جسم کو زوردار ٹھوکر رسید کی اور نفرت سے اس پر تھوک کر واپس پلٹا۔ میرا رخ تبدیل ہوا ہی تھا کہ اچانک میری پنڈلی کسی ہاتھ کے شکنجے میں آ گئی۔ میں بری طرح اوندھے منہ گرا تھا، سنبھلنے ہی نہیں پایا تھا کہ مرزا عزت بیگ پھرتی سے اٹھ کر میرے اوپر آ لدا۔ ایسے بچ کر نہیں جاؤ گے پران پردھانی، شنکھا کے بھی جیون مرن کا سوال ہے۔ اس کی منمناتی آواز سنائی دی اور اس نے اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیے۔ میں نے پوری قوت صرف کر کے اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور پھر کندھے سے گزار کر زمین پر پٹک دیا۔ جو ہی وہ نیچے گرا، میں نے پاؤں اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سینے پہ مارا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پھر پاؤں اس کے سینے کے خول میں پھنس گیا۔ کالے خون کی پھواریں بلند ہونے لگیں اور میں نے دانت کچکچا کر اپنا پاؤں کھینچ لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ڈکراتا ہوا اوندھا ہو گیا، پھر شدید تکلیف کے عالم میں اس کے منہ سے نکلا، جے اے شنکھا، جے شنکھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوفناک ہو گئیں اور چہرے کے نقوش بدلنے لگے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن اچانک لمبے ہونے لگے اور کوئی 6 انچ لمبے ہو گئے۔ اسی طرح دانت بھی دہانے سے باہر نکل آئے۔ اسی وقت مجھے اپنے لباس میں چھپے ہوئے خنجر کا خیال آ گیا اور دوسرے لمحے میں نے اسے نکال لیا۔ عین اسی وقت وہ مجھ پہ جھپٹا۔ اس نے مجھے خنجر نکالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس کی آنکھیں ایک دم چڑھ گئیں، چہرہ بے رونق ہو گیا، ہاتھ پاؤں لٹک گئے اور وہ پھر نیچے گر پڑا۔ میں خنجر کھینچ کر پیچھے ہٹ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ دوبارہ اٹھے، لیکن اب وہ نہیں اٹھ سکا تھا۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی یاد آئی جسے اس ملعون نے ایک پاکیزہ نام سے متعارف کرایا تھا اور اپنی بیٹی بتایا تھا، مگر وہ پورنی تھی اور اب تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بلایا تھا، سوچا اس سے بھی مل لوں، بھوریا چرن کے بارے میں بھی پوچھوں، ہو سکتا ہے اس کا ٹھکانہ معلوم ہو سکے۔ جس سمت کے بارے میں اس نے بتایا تھا اسی طرف چل پڑا اور میں نے اس کے کمرے میں روشنی دیکھی۔ میں نے خنجر اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس دروازے پر تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے اس دروازے پر دستک دی اور پہلی دستک پہ ہی دروازہ کھل گیا۔ اسی نے کھولا تھا، مگر کمبخت 16 سنگار کیے ہوئے تھی۔ اسے شاید بدلے ہوئے حالات کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ مجھے بڑی چاہ سے اندر آنے کا راستہ دیا اور میں اندر آ گیا۔ تیز روشنی میں وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ بالیشی عمر کو کیا روگ لگا بیٹھے، یہ سنیاس لینے کی عمر ہے شاہ جی، اس نے لبھانے والے انداز میں کہا۔ کیا تم اس حویلی کی آسیبوں سے نجات نہیں چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا اور وہ ہنس پڑی۔ آسیب؟ وہ تو ہم خود ہیں۔ کیا مطلب؟ سب سے بڑا آسیب انسان کے اپنے من میں چھپا ہوتا ہے، اسے مار لو، سارے آسیب مر جائیں گے۔ چھوڑو شاہ جی، آؤ اپنی بات کریں، وہ مسحری کی طرف بڑھ کر بولی۔ پھر وہ مسحری پر نیم دراز ہو گئی اور چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر جھک گیا۔ تم تو پورنی ہو، مجھے بھوریا چرن کے بارے میں بتاؤ، وہ بدبخت کہاں چھپا ہوا ہے؟ میرے پوچھنے پہ وہ تڑپ گئی، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ بھڑک کر بولی، یہ کیا نام لے دیا تم نے؟ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہٹو ہٹو یہاں سے، میرے مالک، میرے دیوتا کا نام لیا جائے اور میں… اس نے ہاتھوں سے مجھے دھکا دیا اور خود تڑپ کر اٹھ گئی۔ غالباً وہ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے لمبے لمبے بال میرے ہاتھوں میں آ گئے اور میں نے انہیں مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایسے نہیں جا سکے گی تو شیطان کی بچی، مجھے بتا وہ کتا کہاں چھپا ہوا ہے جس نے میری پوری زندگی کو مسلسل روگ بنا دیا ہے؟ جواب دے، کہاں ہے وہ؟ میں نے زور سے اسے دھکا دیا اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ مجھے بھوریا چرن پوری طرح یاد آ گیا تھا۔ میرے دل میں نفرت کی ایسی شدید لہر اٹھی تھی کہ میں خاکستر ہو گیا تھا۔ اپنے آپ کو نہ جانے کب سے سلا رکھا تھا میں نے اور صدمے پہ صدمہ برداشت کر رہا تھا۔
اس سے زیادہ دل سوز بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میری بہن مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھی اور میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی۔ میں تو ایک دنیا دار انسان تھا اور میری آرزو صرف اتنی سی تھی کہ میں اس دنیا میں ایک بہتر زندگی گزار سکوں۔ یہ ملعون بھوریا چرن ہی تھا جس نے مجھے دربدر کر دیا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑے ہوئے تھے، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال لیا تھا۔ اسے بھی ہلاک کر دینا چاہتا تھا میں۔ ایک جھٹکے سے میں نے اس کا رخ تبدیل کیا اور اسے اپنے سامنے لانا چاہا، لیکن اس نے بدن کی پوری قوت سے اپنے آپ کو اچھال کر میرے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی اور میں نے دیوانگی کے عالم میں خنجر اس کے بالوں پر ہی پھیر دیا۔ گردن پر وار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بال زد میں آ گئے اور بالوں کا پورا گچھا میری مٹھی میں دوبارہ آ گیا۔ وہ دھڑام سے زمین پر گری تھی اور اس کے فوراً بعد ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب میں اسے پتھرایا پتھرایا سا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ مردنی چھا گئی تھی اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور کہنے لگی، پرم پردھانی، آزاد ہو گئی ہوں میں بھوریا چرن کے جال سے، اور اب میں تمہارے چرنوں کی دھول ہوں، تمہارے چرنوں کی دھول ہوں میں۔ حکم دو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پرم پردھانی، آزاد ہو گئی ہوں میں بھوریا چرن کے جال سے، اور اب میں تمہارے چرنوں کی دھول ہوں، تمہارے چرنوں کی دھول ہوں میں۔ حکم دو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بھوریا چرن کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سوار سندھوکا میں 7 استھان ہیں اس کے، انہی میں سے کسی میں ہوگا۔ تم ہی سے تو چھپا ہوا ہے۔ ایک بار پھر تمہیں بھرشٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم بھیروں کا مچن کھا لیتے تو وہ سیدھا سیدھا مار دیتا تمہیں۔ اب وہ صرف تمہاری جان کا لاگو ہے۔ تو اسے تلاش کرنے میں میری مدد کر سکتی ہے؟ 7 استھان دکھا دوں گی تمہیں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہ مجھے بھسم کر دے گا۔ چل اسے میرے ساتھ تلاش کر، میں نے کہا اور وہ تیار ہو گئی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا، سب کچھ بھول گیا۔ اب میں مجسم انتقام تھا۔ اچانک ہی میرا دماغ پلٹ گیا تھا۔ پورنی کے ساتھ میں بے حواسی کے عالم میں اس حویلی سے نکل آیا۔ ہم نے پہلا سفر دہلی کا کیا۔ دہلی کے ایک نواحی علاقے میں کالی کا ایک مندر تھا جو ایک ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ یہ مندر بھوریا چرن کا استھان تھا، لیکن جب ہم شام کے جھٹپٹوں میں اس میں داخل ہوئے تو مندر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کالی کا ایک عظیم الشان بت ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا تھا، چاروں طرف ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی۔ پورنی نے کہا، اس نے استھان جلا دیا ہے، اسے تمہارا پتہ چل گیا ہے۔ دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ متھرا چلنا ہوگا۔ پورنی نے کہا۔ ہم دونوں ویران مندر میں کھڑے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک آہٹ ہوئی اور میں چونک پڑا۔ ایک پتھریلا مجسمہ تھا جو ایک اندرونی حصے سے نکل آیا تھا۔ مجسمے سے آواز بلند ہوئی جو بھوریا چرن کی تھی، اتنا آسان نہیں ہے میاں جی مجھے مارنا، لاکھوں کی بلی دینا ہوگی مجھے مارنے میں، لاکھوں مارے جائیں گے، کیا سمجھے؟ خدا اپنے بندوں کی حفاظت کرے گا۔ بھوریا کتے، سامنے آ کر بات کر، تو شنکا ہے، مہان شنکا، سامنے کیوں نہیں آ جاتا پاپی، اگر میرا آخری کام ہو جاتا۔ مجسمے سے آواز ابھری اور پھر وہ راگ بن کر ڈھہ گیا۔ اب کچھ بھی نہیں تھا۔ پورنی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اب وہ اپنے کسی استھان پہ نہیں ملے گا مہاراج، اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہارے قبضے میں ہوں اور وہ اپنے سارے استھان تباہ کر دے گا۔ پھر بھی اسے تلاش کروں گا، اس کے 7 ٹھکانے تباہ ہو جائیں گے تو پھر کہاں پناہ لے گا وہ؟ میں تو تمہاری داسی ہوں مہاراج، جو حکم دو گے اس پہ عمل کروں گی۔ میں نے سارے خیالات ترک کر دیے تھے، اب تو بس ایک ہی آرزو تھی، بھوریا چرن کو فنا کر دوں اور خود بھی موت کی گھاٹ اتر جاؤں۔ جینا بے مقصد ہو گیا ہے میرا۔ شمسا کے لیے دولت کی تلاش میں نکلا تھا، وہ بھی نہ کر سکا۔ کس کام کا یہ سب کچھ جس میں کچھ بھی میرا نہیں ہے؟ جو کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے ممکن نہیں۔ کیا فائدہ دوسروں کو بیوقوف بناتے رہنے سے؟ سب کچھ فضول ہے۔ نہ جانے کیا کیا کرتا رہا ہوں، لیکن کوئی بھی صلہ نہیں ملا مجھے۔ اپنی بہن کو ایک اچھا مستقبل تک نہیں دے سکتا تو پھر جینے کا کیا فائدہ؟ ہاں، اگر بھوریا چرن میرے ہاتھوں موت کی گھاٹ اتر جائے تو بس اسے ہی اپنی آخری لمحات میں سکون کا درجہ دے سکتا ہوں۔ باقی سب کچھ بیکار ہے، کچھ نہیں ملا مجھے۔ وہاں سے چل پڑے۔ شہر دلی پہنچے تو دلی جہنم کا نمونہ بنا ہوا تھا، چاروں طرف آگ، شعلے، چیخ و پکار۔ معلومات کی تو پتہ چلا کہ زبردست مسلم ہندو فسادات ہو رہے ہیں۔ پاکستان بن چکا ہے اور ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ 800 سال کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ پورے 800 سال انہوں نے محکوم رہ کر گزارے تھے اور اب وہ برسوں کے ساتھیوں کو موت کی نیند سلا رہے تھے۔ چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی اور پورا ہندوستان آگ میں جل رہا تھا۔ مسلمانوں کے قافلے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے۔ متھرا، بندرابن، بنارس اور نہ جانے کہاں کہاں 7 ٹھکانے دیکھ لیے میں نے، اور انہیں دیکھتے ہوئے اور بھی نہ جانے کیا کیا دیکھا۔
ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، ہر جگہ موت کا بازار گرم تھا، انسان موت سے چھپتے پھر رہے تھے۔ میری محبت بھی جاگ اٹھی تھی۔ پورنی میری محکوم تھی، اس سے کئی کام لیے میں نے۔ جب حملہ نے ہم پر حملہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ تیرے پاس جادو کی قوت ہے، انہیں اندھا کر دے۔ پورنی نے بیچارگی سے راکھ اٹھائی اور ان حملہ وروں کی طرف اڑا دیا۔ وہ اندھے ہو گئے اور اپنے ہتھیاروں کو ایک دوسرے پہ استعمال کر کے خود ہی فنا ہو گئے اور قافلوں کو بحفاظت یہاں سے روانہ کر دیا۔ لاکھوں مسلمان مریں گے اور لاکھوں ہندو بھی مریں گے بھوریا چرن، یہ بھی تجھ سے انتقام ہے۔ میں اس کام میں مصروف ہو گیا، یہ بھی دل کو سکون بخش رہا تھا۔ اب کسی جگہ کی تشخیص نہیں رہی تھی، جدھر منہ اٹھتا نکل جاتا، ہجرت کرنے والوں کی مدد کرتا اور ان پہ ظلم کرنے والوں کو چن چن کر ہلاک کرتا۔ اپنی محکوم پورنی سے مدد لیتا، انہیں اس کے ذریعے دولت، اناج اور لباس فراہم کرتا۔ میرے اس خنجر نے بے حساب ظالموں کو قتل کیا۔ مظلوم مجھے درویش کا سا درجہ دیتے، مگر میں خود پر ہنستا تھا۔ میں کیا تھا یہ میں خود ہی جانتا تھا۔ پھر ایک دن شمسا کا خیال آ گیا اور میں نے رخ بدل لیا۔ سینکڑوں واقعات سے گزرتا ہوا خانقاہ تک پہنچا، لیکن خانقاہ دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا، حلق فرتے غم سے بند ہو گیا، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ خانقاہ مسمار کر دی گئی تھی، چاروں طرف جسم بکھرے ہوئے تھے، لاشوں کے سڑنے کی بو پھیلی ہوئی تھی، آگ کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ میں دیوانوں کی طرح چیخ پڑا، شمسا شمسا میری بہن، شمسا میری بہن، شمسا میں آ گیا ہوں، شمسا میں مسعود ہوں، تیرا بھائی، تیرا بدنصیب بھائی، شمسا شمسا فیضان، شمسا۔ خانقاہ کی بلندیاں کس طرح طے ہوئیں مجھے نہیں معلوم، بس میرے حلق سے دلسوز آوازیں نکل رہی تھیں، شمسا میری بہن، میں آ گیا ہوں، میں تیرا بھائی مسعود ہوں، میری بہن کہاں ہے شمسا؟ آہ میں دیوانہ تھا، پاگل ہو گیا تھا میں۔ شمسا میں تیرے پاس رہ کر بھی تجھ سے دور رہا، اپنے خوف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں تجھ سے دور رہا، شمسا تجھ سے باتیں بھی نہیں کی میں نے، آہ شمسا۔ میں زار و قطار روتا رہا، خانقاہ میں پڑی لاشوں میں اپنی بہن کی لاش تلاش کرنے لگا۔ لاشیں یہاں کے لوگوں کی تھیں، سب کے سب جانے پہچانے۔ دفعتاً چھٹی حس نے کسی ذی روح کی موجودگی کا احساس دلایا، دیوانوں کی طرح چونک کر پلٹا، سامنے کھڑی شمسا کو دیکھا، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا، وہ پتھرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میں قابو ہو کر اس کی طرف جھپٹا، پاگلوں کی طرح اس سے لپٹ گیا۔ میرے حلق سے کربناک آوازیں نکل رہی تھیں، یہ آوازیں خود بخود الفاظ میں ڈھل کر شمسا کو میری المناک داستان سنا رہی تھیں۔ میری قوت ارادی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، شمسا نے مجھے پہچان لیا تھا، سب کچھ جان لیا تھا۔ ایسی بلک بلک کر روئی وہ کہ کلیجہ پانی ہو گیا۔ مجھ سے دور کیوں رہا بھیا؟ ہائے مجھ بدنصیب کی قسمت میں یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو تاریکیوں ہی کو اپنی زندگی سمجھ لیا تھا۔ طوفان گڑگڑاتا رہا، برسوں کی جدائی تھی، دل اتنی آسانی سے کیسے بھرتا؟ بالآخر سکون ہوا۔ شمسا، فیضان، میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فیضان، شامی، اکرام بھیا، بچے نیچے تہہ خانے میں موجود ہیں۔ بلوائی 20 بار آ چکے ہیں، خوب تباہی مچائی انہوں نے، سب کو مار دیا۔ ہم تہہ خانوں میں جا چھپے، اس لیے بچ گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے، ہم کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ باہر خطرہ تھا، کوئی باہر نہیں آتا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، مجھ سے ان کا بلکنا دیکھا نہیں گیا، پانی کی تلاش میں نکل آئی تو تمہاری آواز سنی۔ فیضان، شامی، اکرام زندہ ہیں؟ میں نے مسرور لہجے میں پوچھا۔ ہاں۔ پانی کہاں ہے؟ وہاں ایک مٹکے میں موجود ہے، اسی سے یہ گلاس بھرا ہے۔ آؤ مجھے بتاؤ مٹکا کہاں ہے؟ میں نے کہا، پھر شمسا کی نشاندہی پہ مٹکے کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر تہہ خانے میں لے گیا۔ سب کی حالت ابتر تھی، پہلے بچوں کو، پھر انہیں پانی پلایا اور ان میں زندگی جھلکنے لگی۔ فیضان یہ سن کر ششدر رہ گیا کہ میں شمسا کا سگا بھائی ہوں۔ اکرام نے وعدے کا پاس کرتے ہوئے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، مختصر الفاظ میں انہوں نے خانقاہ کی تباہی کی داستان سنائی۔ پھر فیضان نے کہا، اب کیا کریں مسعود بھائی؟ میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، اس کے بعد سوچیں گے۔ کہاں جاؤ گے بھیا؟ شمسا نے بڑی بے قراری سے پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر میں آیا۔ نہیں بھیا، پھر کہیں نہ جاؤ، کہیں کھو نہ جاؤ، ابھی تو دل کو یقین بھی نہیں آیا ہے۔ نہیں شمسا، بس ابھی آتا ہوں۔ ہم بھی ساتھ چلیں گے، فیضان بولا۔ ہرگز نہیں اکرام، انہیں سنبھالو، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے باہر آنے کی اجازت دی تھی۔ دیوار کی اوٹ میں ہو کر میں نے پورنی کو آواز دی، وہ جاتی ہی کہاں تھی، حاضر ہو گئی۔ پھل درکار ہے، درختوں سے ٹوٹے ہوئے، جادو کے نہ ہوں۔ جو آگیا سوامی۔ اس نے گردن جھکا دی اور پھر چشمے زدن میں پھلوں کا ٹکڑا میرے سامنے لا کے رکھا۔ اپنے لیے ساری زندگی کالے جادو کا احسان نہیں لیا، مگر اب مجبوریاں آڑے آ گئی تھیں۔ پھل لے کر تہہ خانے پہنچا تو سب جیسے جی اٹھے، طرح طرح کے سوالات کیے، مگر خاموشی ہی جواب تھی۔
پوچھنے والے تھک گئے، پھر آگے کے منصوبے زیر غور آئے۔ شمسہ نے حسرت سے کہا، بھیا، امی، ابو، محمود، ماموں ریاض کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، کہاں ہیں یہ لوگ؟ صدیاں بیت گئی ہیں انہیں دیکھے ہوئے۔ میں نے کہا، نہیں شمسہ، وہ سہارنپور میں نہیں ہیں، میں نے انہیں تلاش کیا ہے، نہیں مل سکے۔ البتہ محمود کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ زندہ سلامت ہے، اسے میں نے خود ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ اس وقت اس کے لیے یہی ضروری تھا، کیونکہ مقامی پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ میں نے تو اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، مگر محمود کو ملک سے باہر نہ بھیجتا تو وہ خطرے میں پڑ جاتا۔ کہاں ہے یہ نہیں معلوم؟ نہیں شمسہ، کچھ نہیں پتا۔ فیضان نے کہا، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے مسعود بھائی کہ ہم بھی پاکستان نکل چلیں۔ سارے ہندوستان میں فسادات کی آگ پھیلی ہوئی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمارے لیے زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اکرام اور شامی بھی اس بات کے حق میں تھے، چنانچہ تیاریاں کی گئیں۔ بھلا تیاریاں کیا تھیں؟ بس جو کچھ ہاتھ لگا ساتھ لے لیا، اور پھر ایک دن آدھی رات کے وقت ہم خانقاہ کی بلندیوں سے نیچے اتر آئے۔ ایک طویل سفر کا آغاز کیا تھا۔ دل کی کیفیت ناقابل بیان تھی، نہ جانے کیا کیا تصورات ذہن میں تھے۔ رات بھر سفر کر کے جب دن کی روشنی ہوئی تو ایک ایسی جگہ ویرانے میں پناہ لی جہاں انسانی نگاہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر یہی ہوا، راتوں کو سفر کرتے اور دن میں کسی پوشیدہ جگہ کو اپنا لیتے۔ پھر ایک بستی نظر آئی اور یہاں سے ہم نے ایک گاڑی حاصل کی۔ فیضان اچھی ڈرائیونگ کر لیتا تھا، خالی گاڑی کس کی تھی کچھ نہیں معلوم تھا، بس اس میں بیٹھ کر کسی ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں چل پڑے جہاں سے پاکستان جانے کے راستے دریافت ہو سکیں۔ لیکن گاڑی کا یہ سفر بھی ہم نے رات ہی میں کیا تھا۔ صبح کو البتہ جس سڑک پہ ہم جا رہے تھے وہاں ایک زبردست خطرہ پیش آ گیا۔ کوئی 50-60 افراد تھے، لاٹھیوں، بھالوں اور تلواروں سے مسلح۔ گاڑی کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے تھے اور ان سب کے آگے بھوریا چرن تھا۔ کمینہ صفت بھوریا چرن، جو یقیناً ان لوگوں کو ہماری راہ پہ لے آیا تھا۔ اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں گاڑی سے نیچے اتر آیا اور میں نے سرگوشی کے انداز میں پورنی سے پوچھا، اس کے ساتھ جو افراد ہیں کیا وہ اس کے جادو کے اثر میں ہیں؟ نہیں سوامی، نہیں پرم پردھانی، یہ سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہیں، انہیں بھوریا چرن آپ کے سامنے لے آیا ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کر جو تو نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا۔ پرم پردھانی، شنکھا ان کا ساتھی ہے، پورنی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اسے میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے ایک پتھر اٹھا لیا اور اس پہ کلام الہی کی آیات پڑھ کے اسے پوری قوت سے بھوریا چرن کے سر پہ دے مارا۔ پتھر اس کی پیشانی پہ پڑا اور اس کی پیشانی پھٹ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر چکرانے لگا اور میں اس کی جانب جھپٹا۔ میں نے عقب سے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر گردن پہ جما دیے اور اسے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ ادھر وہ جو بھوریا چرن کے ساتھ آئے تھے اچانک ہی اپنی بینائی کھو بیٹھے اور ہکا بکا رہ گئے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یوں ہی اپنی جگہ کھڑے آنکھیں پھاڑتے رہے۔ میں نے بھوریا چرن کو بری طرح زمین پر رگڑ دیا تھا اور اس کے حلق سے غراہٹیں نکل رہی تھیں، لیکن پھر اچانک ہی وہ میرے بازوؤں کی گرفت میں تحلیل ہو گیا اور ایک دم سے اس کا بدن چھوٹا ہوا اور میری گرفت اس پر قائم نہ رہ سکی۔ پھر میں نے ایک پیلی مکڑی کو برق رفتاری سے ایک سمت بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ظاہری بات ہے بھوریا چرن تھا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور مکڑی کا نشانہ لینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت موقع نہیں مل سکا کہ ان پر آیات الہی پڑھتا۔ بھوریا چرن کو ایک جگہ چھپنے کا موقع مل گیا، ایک دراڑ میں گھس گیا، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن زمین پر میں نے ننھے ننھے خون کے دھبے دیکھے تھے، وہ زخمی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو اندھے ہو گئے تھے ایک دوسرے کو ٹٹول رہے تھے، ان کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے فیضان کو اشارہ کیا، یہ انوکھی لڑائی فیضان کے لیے بھی باعث حیرت تھی۔ بہرحال وہ راستہ کاٹ کر گاڑی آگے نکال کے لے گیا اور ہم اس خطرے سے بھی دور ہو گئے۔ دن اور رات ایک عجیب زندگی تھی، خوف و دہشت میں ڈوبی ہوئی۔ راتوں کو اگر آبادیوں کے قریب ہوتے تو آبادیوں سے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیتیں، اللہ اکبر کے نعرے گونجتے، ہندو مسلمان ایک دوسرے سے نبر آزما ہوتے، کہیں جے جے کار ہوتی اور کہیں اللہ کا نام لیا جاتا۔ لیکن پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی فسادات کی آگ کو بھلا مجھ جیسا آدمی کیا روک سکتا تھا؟ ہم تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ راستے میں طرح طرح کے کام ہوتے رہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی حاصل ہو گئیں اور تھوڑا بہت پیٹرول بھی جو گاڑی کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد اچانک ہی میں نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ میں اپنے آبائی شہر سے بالکل قریب ہوں۔ قدم رک گئے تھے،